السلام علیکم معزز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم اور دل کو چھو لینے والی داستان سنائیں گے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کی ہے، جس نے میدان کربلا میں اپنے مولا کی لاش مبارک کی حفاظت کر کے تاریخ کے اوراق پر اپنی وفاداری کا ایک ناممکن مٹنے والا نشان چھوڑ دیا۔ اور یہ سوال کہ یہ شیر کہاں سے آیا، اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے پالا، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو یہ میدان کربلا میں کیسے پہنچا، اور یزید کے لشکر کے ساتھ اس نے کیا کیا، آج ہم اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ داستان آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور اہل بیت کی عظمت کو آپ کے سامنے اور بھی زیادہ واضح کر دے گی۔ ایک دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مولا کائنات، شیر خدا اور خلیفہ راشد تھے، اور اپنی حکمت بڑی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو دین کی رہنمائی فرما رہے تھے، کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر ان کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، ایک شیر ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون اور وقار سے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب یہ بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک عظیم الشان شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں سر جھکا کر سلام پیش کیا اور اپنے چند روز کے ننھے بچے کو ان کی خدمت میں رکھ دیا۔ اس شیرنی نے اپنی زبان میں عرض کیا، اے مولا، میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پل کر جوان ہو اور محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقت سے فرمایا، اے شیرنی، مطمئن ہو کر جاؤ، میں علی کہتا ہوں کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں اسے اس کے حوالے کروں گا جو یتیموں کی بہترین پرورش کرتا ہے۔ شیرنی نے حیرانگی سے پوچھا، اے مولا، کون ہے جو ایک احوان کو بھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرا بیٹا حسین، جو یتیموں کی پرورش کا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ پھر انہوں نے اپنے پیارے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے حسین، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے، اس ننھے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس طرح ابو الحارث کی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں شروع ہوئی، جو مسجد نبوی کے عین سامنے واقع تھا، جو مدینہ کی روحانی اور دینی زندگی کا مرکز تھا۔ ابو الحارث اپنے مولا کے سائے میں پلنے لگا اور اس کی آنکھوں میں مولا کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت جھلکتی تھی۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتا اور ان کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ابو الحارث ایک ننھے سے بچے سے ایک طاقتور اور جوان شیر بن گیا، جس کے جسم کی مضبوطی اور دہار کی گونج ہر ایک کے دل میں خوف پیدا کرتی تھی، مگر اس کی مولا سے محبت اور وفاداری روز بروز بڑھتی گئی۔ اس شیر کی موجودگی سے کچھ صحابہ کرام کو تشویش ہونے لگی، کیونکہ اس کا طاقتور جسم اور بلند آواز ان کے لیے باعث خوف تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ شیر کہیں مدینہ کے دیگر باشندوں یا خود انہیں نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کی وجہ سے وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے بھی کترانے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس پریشانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شیر اب بالغ اور طاقتور ہو چکا ہے، ہمیں اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یا شہر کے دیگر لوگوں کو نقصان نہ دے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم اسے جنگل میں چھوڑ آئیں تاکہ مدینہ کے باشندے خوف سے آزاد ہو سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
جو حکمت اور عدل کے پیکر تھے، انہوں نے صحابہ کی بات غور سے سنی اور اپنے پیارے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے مولا سے نرمی، محبت اور شفقت کے ساتھ کہا، اے میرے پیارے حسین، تمہارا شیر ابو الحارث اب جوان اور طاقتور ہو چکا ہے، اور کچھ صحابہ اس سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے سے کتراتے ہیں۔ کیا ہم اسے آزاد نہ کر دیں تاکہ لوگوں کا خوف دور ہو اور وہ بے فکر ہو کر عبادت کر سکیں؟ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے، کیونکہ وہ اس شیر سے گہری محبت کرتے تھے اور اس کی جدائی ان کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی۔ مگر انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے بابا جان، یہ شیر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، مگر آپ کی خواہش میری خواہش ہے، بس آج کی رات گزر جانے دے، کیونکہ رات کے وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، کل صبح یہ شیر مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی فرما برداری پر محبت بری نظروں سے دیکھا۔ اس رات جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور ابو الحارث کو کھانا دینے آئے تو انہوں نے اسے ساری بات بتائی۔ شیر نے اپنے مولا کی طرف دیکھا اور گویا اس کی آنکھوں میں بھی جدائی کا غم جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، اے میرے مولا، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو میں جنگل چلا جاؤں گا، مگر ایک شرط ہے کہ مجھے آپ سے دوبارہ ملاقات نصیب ہو۔ مولا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ابو الحارث، سنو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، اس وقت تم فوراً چلے آنا اور ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے پوچھا، اے مولا، کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ مولا نے فرمایا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آواز دیں گے؟ مولا نے فرمایا، نہیں۔ پھر آنسوؤں کے ساتھ مولا نے فرمایا، میری 4 سالہ کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا یا میری وفادار خادمہ بی بی فجا سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دیں گی۔ مولا نے اور بھی فرمایا، اے ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں ایک جنگل ہے جہاں کا شیر بادشاہ مر چکا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ ابو الحارث نے اپنا سر جھکا لیا، گویا وہ اپنے مولا کا حکم ماننے کو تیار تھا، اور پھر وہ مدینہ سے نینوا کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ عظیم دن آیا جب 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں تاریخ کا سب سے عظیم سانحہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ حق کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد کے لشکر نے جو ظلم اور جبر کی علامت بن چکا تھا، ان کی لاشیں مبارک کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کی اور حکم دیا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ اسے ناقابل شناخت بنا دیا جائے۔ یہ خبر سن کر اہل حرم میں کہرم مچ گیا۔ اس وقت بی بی فجا سلام اللہ علیہ، جو کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفادار خادمہ تھی اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی خاندانی نبوت کی خدمت میں گزار دی، میدان کربلا میں موجود تھی۔ انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ وہ ابو الحارث کو آواز دے تاکہ وہ اپنے مولا کی لاش کی حفاظت کر سکے۔ بی بی فضا نے بی بی زینب کو بتایا کہ ایک بار ایک صحابی سمندری سفر میں تھے جب ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا اور کہا، اے شیر، مجھے نقصان نہ پہنچانا، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ اس شیر نے نہ صرف انہیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ انہیں محفوظ راستہ دکھایا۔ بی بی فجا نے کہا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں اسے بلا کر
ظالموں کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کروں۔ بی بی زینب نے اجازت دے دی اور بی بی فجا جنگل کی طرف بڑھی۔ انہوں نے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، جلدی جلدی میرے بابا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ یہ آواز سن کر ابو الحارث چند ہی لمحوں میں دوڑتا ہوا کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو الحارث نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون مبارک سے اپنی پیشانی رنگی، گویا اس نے اپنے مولا کے ساتھ اپنی وفاداری کا ایک اور نشان قائم کیا۔ جب عمر بن سعد کا لشکر گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش مبارک کو پامال کرنے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان شیر لاش کے پاس موجود ہے۔ اس کی دہاڑ اتنی زوردار تھی کہ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ نکلے اور سواروں نے پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ عمر ابن سعد نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کہا، اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرو، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس طرح ابو الحارث نے اپنے مولا کی لاش مبارک کو پامال ہونے سے بچایا۔ جب بی بی فضا نے اس شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دی تو اہل حرم کے دلوں کو سکون ملا کہ مولا کی لاش محفوظ رہی۔ بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ نے 3 دعاؤں کی سہولت عطا کی تھی، جن میں سے 2 وہ پہلے استعمال کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنی تیسری دعا اس عظیم مقصد کے لیے رکھی تھی کہ وہ ابو الحارث کو بلا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کی حفاظت کریں۔ یہ شعر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب تھا، خاندان نبوت کا وفادار تھا، اور اس کی وفاداری اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے انسان ہو یا حیوان، حق کے راستے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ بی بی فجا کی وفاداری بھی اس واقعہ میں ایک عظیم مثال ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت کی بلکہ ان کے بعد ان کے بچوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہیں اور کربلا میں ان کے خاندان کا سہارا بنے۔ کچھ روایتوں کے مطابق ابو الحارث کی یہ داستان کربلا کے واقعات میں علامتی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہر شکل میں حق کی حمایت کرتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کربلا کے عظیم پیغام کی یاد دلاتا ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور حق کے لیے قربانی دینا ہر مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ ابو الحارث کی وفاداری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک جانور بھی اپنی وفاداری سے انسانوں کے لیے ایک عظیم مثال بن سکتا ہے۔ بی بی فجا کی حکمت عملی اور ان کی دعا کی قبولیت نے اس واقعہ کو اور بھی عظمت عطا کر دی، کیونکہ انہوں نے اپنی دعا کو اس وقت کے لیے محفوظ رکھا جب خاندان نبوت کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس واقعہ سے یہ بھی آیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے غیر معمولی ذرائع بھی پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک شیر ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وفاداری اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور خاندان نبوت کی عظمت ہر دل کو متاثر کرتی ہے۔ یہ داستان ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو حق کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر مخلوق کا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت اور ان کی رہنمائی نے اس واقعہ کو ایک عظیم موڑ دیا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف صحابہ کے خوف کو سمجھا بلکہ اپنے بیٹے کی محبت کو بھی عزت دی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اہل بیت کی زندگی ہر مشکل حالات میں بھی دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہے۔ کربلا کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور یہ ہمیں ہر ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کر سامنا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ابو الحارث کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ وفاداری کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اور یہ کہ اللہ کی مخلوق ہر روپ میں حق کی خدمت کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں
اہل بیت کی عظمت اور ان کی قربانی اور ان کے وفاداروں کی محبت کی گہرائی سے آگاہ کرتا ہے۔ بی بی فجا کی دعا اور ان کی حکمت نے اس واقعہ کو ایک عظیم موجے کی شکل دی، کیونکہ انہوں نے اپنی دعا کو اس وقت تک کے لیے رکھا جب خاندان نبوت کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن ذریعہ فراہم کرتا ہے اور اس کی رحمت پر مخلوق پر محیط ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ میں ہر قربانی قبول ہوتی ہے اور یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی عزت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ سلام ہو یا رسول اللہ پر، سلام ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، سلام ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، سلام ہو بی بی فجا سلام اللہ علیہ پر، سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، سلام ہو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پر، اور سلام ہو ان تمام وفاداروں پر جنہوں نے کربلا میں حق کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔